الحجة محمد عابد السندي الأنصاري ثم المدني. قال حدثنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال حدثنا بالشيخ إبراهيم الكردي قال حدثنا الشيخ أحمد القشاشي قال حدثنا الشيخ أبو المماهب أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي قال حدثنا شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني قال حدثنا الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي قال حدثنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال حدثنا الشيخ سراج الدين حسين بن المبارك الحنبلي الزبيدي قال حدثنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي قال حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر بن محمد بن داود محمد الداودي البوشني قال حدثنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عمرو السرخسي قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردد به الجوفي البخاري رحمهم الله تعالى أجمعين ورضي عنهم ونفعنا بعلومهم آمين أنه قال باب قول الله تعالى ونزل الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن وشكاب قال حدثنا محمد بن حسين عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. किया जा रहा है इदारे की तरफ से हज़रत क़ारी साहब दावत बरकातों को जुब्बा पेश किया गया और अब हज़रत दर्स हदीस इरशाद फरमाएंगे। तमाम हज़रात बहुत नज़्म व ज़ब्त के साथ खामोशी के साथ समाअत फरमाएं। الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صدر کرام حضرات علماء کرام، شیوخ حدیث، شیوخ تفسیر و فقہ، علماء کرام، بزرگان محترم، اساتذہ کرام، فضلاء کرام، طلباء عزیز، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا تاریخ 20 رجب المرجب سن 1446 ہجری مطابق 21 جنوری سن 2025 بروز منگل بعد نماز ظہر جامعہ ادارت الفرقان سکھر سندھ پاکستان میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور حدیث مبارک کے درس کے مقدس موقع پر ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے. میں شکر گزار ہوں اس ادارے کے محتمم اور اس ادارے کے روح رواں ولی ابن ولی عالم باعمل حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالباری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت کے بڑے بھائی جان حضرت اقدس محترم مکرم حضرت مولانا معید صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ادارے کے تمام اساتذہ کرام منتظمین کا، جنہوں نے اس مبارک اجتماع میں شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں شریک کیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس اجتماع میں ہر اعتبار سے مجھ سے بہتر یہاں علم و عمل کے اعتبار سے شخصیات موجود ہیں، اور ایسے شیخ الحدیث اور اساتذہ حدیث بھی موجود ہیں جن کا یہ مقام ہے کہ وہ یہ سبق ہمیں پڑھائیں. بالخصوص وہ استاد محترم جنہوں نے پوری بخاری پڑھائی، یہ انہی کا حق ہے کہ آخری سبق بھی وہی پڑھائیں، مگر یہ ان حضرات کی ذرہ نوازی اور عنایت ہوتی ہے کہ وہ اپنا سبق دوسرے کے دل میں لگائیں. تو میں پڑھانے نہیں بلکہ اپنا سبق سنانے کی نیت سے بیٹھا ہوں، تاکہ میرے اس سبق میں کوئی غلطی ہوگی تو یہ حضرات اسی اصلاح فرمانے میں. جیسے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا، یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ کوئی روایتی اور رسمی جلسہ یا اجتماع نہیں ہے، بلکہ یہ حکم کے اعتبار سے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہے. جس مجلس میں حدیث کو پڑھایا جائے گا وہ مجلس گویا سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. آپ اس تصور اور استحضار کے ساتھ بیٹھیں کہ آپ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہیں. اس مجلس کے اپنے انوار و برکات ہوتے ہیں. چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کشف فیوض الحرمین میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے سینے کی طرف توجہ کی
تو مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے انوارات کی شعائیں نکلتی ہوئی نظر آئیں، اور وہ انوارات کی شعائیں جو حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک سے نکل رہی تھی وہ پوری دنیا میں ان لوگوں کے دلوں میں داخل ہو رہی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے۔ جب کوئی حدیث پڑھتا ہے تو براہ راست اس کا کنیکشن مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور قائم ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ جب بجلی کا بٹن دباتے ہیں تو فوراً پنکھا چلنے لگتا ہے، آپ کا بلب روشن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بٹن دباتے ہی اس پنکھے کا اور لائٹ کا کنیکشن تاروں کے ساتھ، تاروں کے ذریعے کھمبوں کے ساتھ، اور اس کے ذریعے سے ٹرانسفارمر کے ساتھ، اور ٹرانسفارمر سے وابڈا کے بجلی گھر کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی حدیث پڑھتا ہے اور کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فوراً اس کا کنیکشن مدینہ طیبہ کے پاور ہاؤس سے ہو جاتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو جاتا ہے، اور حدیث کے اپنے انوار و برکات ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، وہ عالم نہیں تھے بلکہ ان پڑھ تھے، کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کے ولی اور بزرگ اور صاحب کشف تھے۔ اللہ نے ان کو بصیرت کا نور عطا فرمایا تھا۔ جب کوئی قرآن کریم پڑھتا تو فرما دیتے تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ جب کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا تو فرماتے ہیں تم نے قرآن نہیں، میرے نبی کا فرمان پڑھا ہے، میرے نبی کی حدیث پڑھی ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ تو عالم نہیں ہیں، آپ تو قرآن کریم کے حافظ نہیں ہیں، آپ تو قرآن کے قاری نہیں ہیں، آپ نے تو احادیث نہیں پڑھی، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس وقت بھی اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، جب حدیث پڑھتا ہے اس وقت بھی اس کے منہ سے نور نکلتا ہے۔ میں اس نور کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ حدیث پڑھ رہا ہے۔ اور فرق مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے قرآن پڑھنے والے کے منہ سے سورج کی طرح کی روشنی نکلتی ہے، اور جب حدیث پڑھتا ہے تو چاند کی طرح کی روشنی نکلتی ہے۔ تو میں اس روشنی کے فرق سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امتحان لینے کے لیے کسی نے ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی پابندی کرو، بالخصوص درمیان والی نماز۔ اب درمیان والی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ آپ پانچوں نمازوں میں ہر نماز کو درمیانی بنا سکتے ہیں، کیونکہ پانچ نمازوں میں دو کو ایک طرف دو کو ایک طرف کر دو تو جو درمیان میں مڈل میں آئے گی وہ درمیانی نماز ہو جائے گی۔ اللہ نے درمیانی نماز کی تاکید تو کی کہ اس کا خاص طور پر اہتمام کرو، بتایا نہیں کون سی ہے، تاکہ پانچوں پڑھو اپنے آپ درمیانی نماز مل جائے گی۔ جیسے رمضان کے آخری اشرے کی تاپ راتوں میں 21 کو 23 کو 25 27 29 راتوں کو جاگو، اپنے آپ شب قدر مل جائے گی۔ تو اب کسی نے ان کے سامنے یوں پڑھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر، اس لیے کہ ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ درمیان والی نماز سے عصر کی نماز مراد ہے۔ ہر نماز کی پابندی، بالخصوص عصر کی نماز کی پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن میں نماز عصر کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو کسی نے کہا دیکھتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں، کیونکہ یہ تو قرآن کے حافظ نہیں ہے، قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو کسی نے ان کے سامنے پڑھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر، تمام نمازوں کی پابندی کرو، درمیان والی کی خاص طور اور عصر کی نماز کی۔ تو فوراً شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وصلاۃ الوسطی کا قرآن ہے، اس سے آگے جو تم نے وصلاۃ العصر کے الفاظ پڑھے ہیں یہ قرآن نہیں ہے۔ تو کہا گیا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا جو تمہارے منہ سے نور وصلاۃ الوسطی تک نکلا ہے وہ نور وصلاۃ العصر سے نکلا۔
تو معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے میں بھی منہ سے نور نکلتا ہے، قرآن خود بھی نور ہے، اور قرآن پڑھنے والے کے منہ سے بھی اللہ نور نکالتا ہے، اور جس جگہ قرآن پڑھا جائے وہ بھی جگمگ کرنے لگتی ہے، حدیث بھی نور ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ ہمارے دینی مدارس میں اور ہماری جامعات میں وہ قرآن پڑھایا جاتا ہے جس کے پڑھنے والے کے منہ سے نور ایسا نکلتا ہے اور ایسی شعائیں نکلتی ہیں جو آسمانوں تک جاتی ہیں اور ملائے اعلیٰ تک جاتی ہیں۔ ہمارے مدرسوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے حدیثوں کے پڑھنے پڑھانے والے کے دلوں میں حضور کے سینہ مبارک سے نور نکلتے ہیں، اور وہ نور کی شعائیں حدیث کے پڑھانے والے اور پڑھنے والوں کے دلوں میں آ کر داخل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مدرسوں کا علم اتنا نورانی علم ہے، اتنا بابرکت علم ہے کہ اس کا کنیکشن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے ساتھ نہیں، اس کا کنیکشن برطانیہ کے لندن کے ساتھ نہیں، فرانس کے پیرس کے ساتھ نہیں، دنیا کے اور ملکوں کے ساتھ نہیں۔ مدرسے کے علم کا کنیکشن براہ راست مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بیت اللہ ہماری عبادت کا قبلہ ہے اور محمد الرسول اللہ ہماری زندگی کا قبلہ ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو دو قبلے دیے ہیں، ایک قبلہ ہے نماز کا، ایک قبلہ ہے عبادت کا۔ اگر نماز میں عبادت میں ادھر چہرہ اور رخ نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، بھلے آپ سنگے مرمر کے اور قیمتی ٹائلوں کے فرش پر نماز پڑھیں، خوبصورت مسجد میں نماز پڑھیں، اعلیٰ ترین لباس پہن کر نماز پڑھیں، لیکن اگر آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر آپ کا رخ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی طرف نماز میں ہوگا تو کچے کمرے میں اور کچے فرش پر مٹی پر کھڑے ہو کر جنگل میں بھی نماز پڑھو گے تو نماز قبول ہو جائے گی۔ ہماری عبادت کا قبلہ بیت اللہ ہے، نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے، اور زندگی کا قبلہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو قبلے اللہ نے اہل ایمان کو عطا کیے، عبادت والا قبلہ مکے میں گئے اور زندگی کا قبلہ مدینہ طیبہ میں ہے۔ اگر میری اور آپ کی زندگی کا رخ، میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، باتیں کرنا، چپ رہنا، کاروبار کرنا، عدالتوں میں فیصلے کرنا اور پارلیمنٹ میں قانون بنانا، اگر یہ تمام ہماری زندگی کے شعبے حضور کے طریقوں پر نہیں ہوں گے، حضور کے فرمان کے مطابق نہیں ہوں گے، حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں ہوں گے، جیسے بیت اللہ کی طرف رجوع کر کے نماز جو نہ پڑھی گئی ہو وہ نماز قبول نہیں، تو زندگی کے وہ کام بھی قبول نہیں جو حضور کے طریقے پر کام۔ اس لیے ہمارے دو قبلے ہیں، ایک بیت اللہ ہے، ایک محمد الرسول اللہ ہے۔ مدرسے میں وہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جس میں پڑھنے والوں کے کنیکشن مکے سے ہوتے ہیں اور مدینہ منورہ سے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات جن میں اللہ نے ڈالی، یاد رکھو، اہل علم موجود ہیں، غلط ہوگا تو اسلام کر دیں گے کہ مکہ بھی ہمارا مرکز ہے، مدینہ بھی ہمارا مرکز ہے، بیت اللہ بھی ہمارا مرکز ہے، ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، اور مدینہ منورہ بھی ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہمارے مرکز ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھو، دونوں مرکز ہیں، مگر مکہ مرکز ہے، خانہ کعبہ مرکز ہے، بیت اللہ مرکز ہے، وہ مرکز ہمارا ہے عبادت کا، اور مدینہ مرکز ہے، محمد الرسول اللہ مرکز ہے ہمارے ایمان کا۔ ایمان کا مرکز مکہ نہیں ہے، ایمان کا مرکز مدینہ ہے۔ ایمان کا مرکز بیت اللہ نہیں ہے، ایمان کا مرکز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے کہ مجھے جو عقیدہ ملا، جو مجھے عبادات کا نظام ملا، جو مجھے ایمان ملا، جو مجھے دین اور شریعت ملا، وہ حضور علیہ السلام کے واسطے سے اللہ نے دیا ہے، حضور کو ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے میں اگرچہ کلمے میں اللہ کا نام پہلے لیتا ہوں، حضور کا نام بعد میں لیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے ہے،
واشهد ان محمد رسول اللہ بعد میں گئے، توحید پر میرا ایمان پہلے گئے، حضور کے رسول ہونے پر ایمان بعد میں گئے، مگر میں توحید پر ایمان لایا اس وقت جب میں نے پہلے آمنہ کے لال کو نبی مانا۔ مجھے توحید سمجھائی آمنہ کے لال نے ہے، مجھے توحید بتائی محمد رسول اللہ نے ہے۔ تو اگر کہ ذکر میں شہادتین میں توحید پہلے رسالت بعد میں ہے، مگر خارج کے اندر ایمان جب وجود میں آتا ہے تو نبی پر ایمان آدمی پہلے لاتا ہے، نبی کو ماننے کے بعد پھر اس کے بتانے کے مطابق توحید پر ایمان آتا ہے۔ ابو بکر نے حضور کو پہلے مانا، پھر حضور کے بتانے کے مطابق اللہ کو مانا۔ ہم نے پہلے حضور کو مانا، پھر قرآن کو مانا۔ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم نے حضور کو پہلے مانا، پھر آخرت کو مانا۔ حضور نے بتایا آخرت یہ ہے، جنت یہ ہے، جہنم یہ ہے، قیامت یہ ہے۔ تو ہماری عبادت کا مرکز بیت اللہ ہے، ایمان کا مرکز آمنہ کا لال ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے جب کوئی دنیا کفر ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی کرتی ہے، ہم سراپا احتجاج بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب حضور علیہ السلام کی توہین کی جاتی ہے، آپ کے توہینہ میں کارٹون خاکے چھاپے جاتے ہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہماری نگاہ میں ہے کہ یہ مدینے میں بھی ایمان ایسے جمع ہو جائے گا، ایسے اکٹھا ہو جائے گا پوری دنیا سے جیسے سانپ۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ آخر زمانے میں قیامت کے قریب ایمان مکے جمع ہوگا، نہیں فرمایا ایمان مدینے میں آئے گا، فرمایا مدینے میں جمع ہو جائے گا۔ مراد تو ایمان والے ہیں، ایمان والے لفظ ایمان بولا، گویا وہ ایسا فتنوں کا زمانہ ہوگا، خطرناک زمانہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس زمانے کے فتنوں سے محفوظ رکھے، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آپ نے فرمایا دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو۔ اس فتنے کے زمانے میں جب ایمان کو بھی پناہ کی ضرورت ہوگی، جب ایمان کی محفوظ جگہ تلاش کر رہا ہوگا، تو ایمان فرمایا مدینے میں آیا، مدینے میں آ کر مدینہ طیبہ میں ایمان۔ تو ہمارے ایمان کا مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت کا مرکز بیت اللہ ہے۔ تو جب ہم حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ہماری آ کر داخل ہو جاتی ہے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے دلوں میں۔ ایک محدث تھے، ان کی شکل خوبصورت ہے، رنگ کے کالے تھے۔ جب وہ حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے تو ان کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، چہرے پر روشنی نمودار ہوتی، خوبصورت ہو جاتے ہیں، انوارات آتے، چمکنے لگتے انوارات ہوتے ہیں۔ تو اس محدث سے جواب اپنی طرف سے دینے کی بجائے جب آپ نے حضور علیہ السلام کی حدیث سنا دی، نصر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے ایک حدیث کو بھی سنے، کسی جگہ کے ساتھ بھی خاص نہیں، کسی جہان کے ساتھ بھی خاص نہیں، یہ زمان و مکان کے اعتبار سے مدرک ہے اور غیر مقید ہے۔ تو اتنا نورانی علم ہے اس بندے ورد الجاہلیہ قائم کی، جس میں باطل گمراہ فرقوں اور گمراہ نظریات اور باطل نظریات کی قرآن و حدیث کے دلائل سے رد کیا ہے۔ کیوں؟ علماء کی ذمہ داری سے پکے صوفی تھے، اہل سنت والجماعت کے تعلق تھا، اور جگہ جگہ باطل اور غلط اور گمراہ لوگوں کی نشاندہی تھی، اور کہا دیکھو یہ عقیدہ نہ رکھنا، یہ کام نہ کرنا، یہ قرآن کے وقت عقل پر ایمان نہیں لائے۔ سکتے مسلمانوں ہاتھ بلند کر کے کہو ہم عقل پر ایمان نہیں لائے، عقل پیدا کرنے والے اللہ پر ایمان لائے۔ سارے ہاتھ بلند کر کے کہو ہمارا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر۔ جزاک اللہ۔ ہمارا ایمان نہیں لائے، اللہ کی وحی پر ایمان لائے ہیں۔ ہم اپنے دماغوں پر ایمان نہیں لائے، ہم تو اللہ کی شریعت پر ایمان لائے ہیں۔ ہم تو قرآن کو مانیں گے اور نبی کے فرمان کو مانیں گے۔ کیسے تولیں گے؟ روزہ الگ نہیں، قرآن کی تلاوت کو کیسے تولیں گے؟ تلاوت کو قاری کے ساتھ ہے، تلاوت الگ نہیں ہے۔ سچ کو کیسے تولو گے؟ سچ الگ تو نہیں کسی پوڑی میں رکھا ہوا، ڈبے میں رکھا ہوا،
کہاں کیسے تولوگے، جھوٹ کو کیسے تولوگے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کہا اور اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثُقِلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اللہ نے فرما دیا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، میرے نبی نے کہا یوم القیامہ کئی ترازو ہوں گے، اس لیے جمع لایا گیا، میرا ترازو الگ، آپ میں سے ہر ایک کا ترازو الگ، ہر بندے کا ترازو الگ ہوگا، یا ہر ایک عمل کا ترازو الگ ہوگا، نماز کے لیے الگ، روزے کے لیے الگ، زکوٰۃ کے لیے الگ، حج کے لیے الگ، تلاوت چیز دے دے وہ تول کر دیتا ہے، تولنے سے پہلے پتہ نہیں چلتا کہ یہ 1 کلو ہے یا 2 کلو ہے، اللہ اس لیے نہیں تولے گا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں، وہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو عالم مکان ہے، وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، انصاف وہ ہوتا ہے جو دنیا کو نظر آئے، دنیا مانے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے، یہ عدل ہو رہا ہے، اور اللہ چونکہ عدل والے ہیں اس لیے اللہ اپنا عدل دے رہے، جسم کے اعضاء خود غور کر نہ بتائیں کہ تو نے ہاتھوں سے کیا گناہ کیا، پاؤں سے کیا گناہ کیا، اور تیرے اپنے کان بتائیں کہ کیا تو نے گانے سنے، یہ تیری آنکھیں بتائیں کہ نے کس کس کو دیکھا، زبان پر مہر لگ جائے میری شکل بھی، میری حرکتیں بھی، میرا بول بھی ریکارڈ کر رہی ہیں، تو جس اللہ نے انسان کو یہ عقل اور دماغ دیا ہے وہ مشینوں کے بغیر نہیں ریکارڈ کر سکتا، اس نے میرا سب کچھ ریکارڈ کیا ہوگا، اور تو اور جس زمین پر بیٹھے ہو، یہ زمین نے بھی حدیث پڑھی تھی، اس نے حدیث پڑھائی تھی، اس نے میرے جگہ پر بیٹھ کر شراب پی تھی، جس نے زنا کیا تھا، جس نے بدکاری کی تھی، یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی، جسم سے آزاد گواہی دے گی، جو اللہ معصوم ہونا ڈالے ہیں، میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں، اس کے لائق نہیں ہوں، علم و عمل اور تقویٰ میں کتنے مجھ سے بہتر لوگ موجود ہیں، میری اور آپ کی نیکی میں وزن، نماز میں وزن، روزے میں وزن، زکوٰۃ میں وزن، حج میں وزن، تلاوت میں وزن، ذکر میں وزن، اسباب بنانے میں وزن، لوگوں کی خدمت میں وزن، اور غریبوں، بیماروں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، صدقہ خیرات میں ہمارا وزن کب آئے گا؟ وزن زیادہ سے نہیں آئے گا، بلکہ تھوڑا صدقہ ہو تب بھی وزنی ہو جائے، وہ تب ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے، زیادہ ہو دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، تعریف کے لیے، حب جاہ کے لیے، شہرت کے لیے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں یار تیری بات میں بڑا وزن ہے، یہ کب کہتے ہیں؟ جب دلیل مضبوط ہو، تو نیکیوں میں وزن تب آئے گا جب اللہ کی رضا کرے، سب سے پہلے انہی کے خلاف فیصلہ ہوگا جس نے قرآن پڑھا پڑھایا، تلاوت کی، قاری قرآن تھا، آپ کے دل میں ارادہ ہوا کہ آپ جانا ہے صحیح بخاری میں، یہ ارادہ لیتا ہے، تو عمل سے پہلی چیز ارادہ ہے، جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے امام بخاری اس کو سب سے پہلے لائے، جو سب سے آخر میں ہوتی ہے اس کو سب سے آخر میں لائے۔ نیت یہ مبدأ المبادی ہے، اور وزن یہ غایت الغایات ہے، یہ سب سے آخری درجے کی چیز ہے، تو اپنی نیکیوں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ پیش ہوئے، کیا لائے آخرت کے لیے؟ اپنی تمام علم عبادتیں تھے، رائش کا بدلہ دنیا میں لے دیا، کوئی چیز ہے تو لاؤ جو تمہیں جنت میں لے جائے، اب پریشان ہے، اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہاری ایک نیکی تمہیں یاد ہے، تو ہماری مخلوق ہے اس کی پیاس کا احساس کیا ہے، تو جب امام غزالی مکی کا خیال کر رہا ہے، ہم رب ہو کر امام غزالی کی رعایت نہ کریں، ہم نے اسی وقت فیصلہ کیا ہم نے جنت میں داخل کرنا۔ فضائل اعمال میں اس کے ایک تھن سے دودھ نکلتا ہے، ایک تھن سے شہد نکلتا ہے۔ یہ بزرگ چلے گئے اس گاؤں میں جا کے، میں دیکھو یہ بات غلط ہے، یہ صحیح پہنچے، اس گھر میں دروازہ کٹایا، گھر والا گھر میں نہیں، آدمی آنکھ کو دیکھے، اب تو وہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین ہو گیا، مشاہدہ ہو گیا کہ یہ دودھ بھی دیتی ہے، شہد بھی دیتی ہے۔ وہ بکری واپس کی اور واپس کر کے کہا بی بی یہ تو بتا دیا اور ہم اپنے بچوں کو پلاتے، اس کے علاوہ کبھی روٹی کھانا کسی نے بھیج دیا تو کھا لیا، ورنہ دودھ پر ہمارا گزارا ہوتا تھا، کہ اس بکری کے ساتھ ہمارا گزارا تھا کہ قربانی کی عید آ گئی۔ جب قربانی والی عید آئی تو میرے خامن نے کہا کہ ہم اس بکری کو ذبح کریں، کہا بھوکا مہمان آیا گھر میں
تو کچھ ہے نہیں، اب کیا کریں، مہمان کو کھانا کھلانا چاہیے، تو میں نے خود کہا یہ بکری ذبح کر دیں، اس بکری کو ذبح کر دیں، اس کا گوشت پکا کر اس کو بھی کھلائیں گے، کچھ ہم بھی کھائیں گے، رکھ لیں گے، بچوں کو بھی کھلائیں گے، جب تک ہوگا۔ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ کر آ گئی ہے، وہ ذبح نہیں کر سکا۔ میں پیچھے دروازہ کھول کر گئی، میں نے خاتون کو کہا وہ بکری تو گھر کی چھت پر ہے، تو ذبح کرنے گیا تھا، واپس آ، وہ بکری کو پکڑ جا کے ذبح کر۔ اس نے کہا وہ تو میں نے ذبح کر دی ہے، میں نے کھاد بھی اتار دی ہے، میں تو گوشت بنا رہا ہوں، اور شہر کو ہم بیچتے بھی ہیں، اب غریب سے مالدار بھی ہو گئے، یہ اللہ نے ہمیں عطیہ کے طور پر دی ہے، یہ بازار میں نہیں ملتی، یہ اللہ نے ایسی بکری دی ہے جو دودھ بھی دیتی ہے، شہد بھی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا تھا؟ میں آج جو خانہ کعبہ آباد ہے بیت اللہ، یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اخلاص کی برکت ہے۔ جو دیوبند کا خیر پوری دنیا میں ہے، یہ اخلاص کی برکت ہے۔ مولانا الیاس کی دعوت و تبلیغ کا کام پوری دنیا میں ہے، یہ مولانا الیاس کے اخلاص کی برکت ہے۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان۔ رحمان کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے، اور ان کا پڑھنے والا بھی رحمان کو پسندیدہ ہے، اور جو ان کو پڑھے گا رحمان کی رحمت اس پر نازل ہوگی، رحمان کی رحمت کی تجلیاں اس پر آئیں گی، اور شان رحمت کا یہ مظاہرہ بھی ہوگا کہ معمولی نہیں، اس سے استدلال کر رہے ہیں یہ ترازو میں بھاری۔ اب سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اتنی نیکی اتنی بھاری کہ نیکیوں کا پردہ بھاری ہو جائے گا، اس کی کیا وجہ، اس کی کیا حکمت ہے، اور اس کا بوجھ کتنا ہے؟ محدثان و شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت اللہ کے دیدار کے بعد جنت میں جو جنتیوں کو ملے گی وہ یہ کہ دنیا میں جن چیزوں کی حقیقتیں پتہ نہیں تھی ان کی حقیقتیں کھل جائیں گی جنت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا طاقت ہے، یہ جنت میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ اس کی حقیقتیں کھولے، اس لیے فرمایا یہ ترازو میں اللہ اس کی حقیقت کھولے گا، یہ کتنا وزنی ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ